جیسا کہ ہم بریک سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی ہیں جو کہ پہلے بھی امریکی حکومت میں کافی اہم عہدوں پہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، رچرڈ گرنیل، ان کے ساتھ کچھ پاکستانیوں کا رابطہ ہے جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور ان پاکستانیوں کا تعلق ہے پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی، پاکستان پیک کے نام سے یہ تنظیم جانی جاتی ہے۔ تو اس کی پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ۔ ان سے اب ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ جی ان کی کیا بات چیت رچرڈ گرنیل کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے کیوں ملاقات کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر عظمیٰ رحمان صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیے کہ جو رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو آپ کی میٹنگ ہے اور اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہیں، تو یہ جو ملاقات ہوئی اس میں اس کا کیا ایجنڈا تھا؟ سو پاک پیک 1989 میں فارم ہوا تھا۔ پاسٹ اپنا پریزیڈنٹس تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایک وائس ہونی چاہیے جو پولیٹیکل انفلوئنس ہم کر سکیں۔ سو انہوں نے ایک بائی پارٹیزن جو کسی کے ساتھ نہیں الائنڈ ہے، نہ ریپبلکنس ڈیموکریٹس یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا کوئی اینی پارٹی افیلیشن ان پاکستان سے یہ آرگنائزیشن فارم کی تھی۔ اس کا مشن اس وقت ابھی بھی یہی ہے کہ پروموٹ گڈ گورننس اینڈ ایجوکیشن سیکورٹی ان پاکستان اینڈ سول لبرٹیز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سو یہ آرگنائزیشن ایک ہمیں پلیٹ فارم دیتا ہے ایز امیریکن پاکستانیز ٹو ہیو آور وائس ہرڈ، ٹو بی ون وائس، تاکہ ہم کانگریس کے ساتھ انگیج کر سکیں فار آور ایشوز ہیئر اینڈ ان پاکستان۔ آپ نے اپنی تنظیم کے بارے میں ہمیں بتا دیا، تو رچرڈ گرنیل کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی؟ اس کا ایجنڈا کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس کی یہ تھا کہ رچرڈ گرنیل جب ہم ملے ہیں، جب ہم یو ایس میں الیکشنز ہو رہے تھے تو اس پہ کیمپینز، بہت کیمپینز نے، ہیرس کی کیمپین نے، ہیرس کی کیمپین اینڈ ٹرمپ کی کیمپین نے، دونوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا، especially in Michigan, because Michigan was a highly contested state. So when we met with different levels of the government, of the campaigns, he was assigned to the Pakistani American community and to Michigan to help cultivate that relationship with Trump. And he has, once he was assigned, then he coordinated and articulated the relationship with Pakistani American community and Trump himself. And he has the ear of Trump. So ہماری جو بھی کنسرنس تھیں وہ اس طرح ریلے بھی کر سکتا تھا، ہم بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے تھے۔ اینڈ ہی واز آن اے شارٹ لسٹ فار سیکریٹری آف دا اسٹیٹ، سو یو نو ہی واز اے ویری امپورٹنٹ پرسن۔ He's now going to be an envoy for special projects around the world, special missions. So that's how we started meeting him and having conversations. عظمیٰ صاحبہ، جو ہماری حکومت ہے اس کے نمائندے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ رچرڈ گرنیل کے ذریعے امریکن گورنمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس پر اکسا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہے؟ ایبسولوٹلی نہ، ہم بالکل پاکستان کے لیے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ کس سے کام کرے، وی آل جو بھی پاک پیک کے ساتھ کام کرے، جو بھی ہمارے ممبرز ہیں پاکستانی امریکن ڈائسپورا، they want what's best for Pakistan and the Pakistani people only, period. اب یہ ہے کہ جب ان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جیسے یہ جو اسلام آباد کا میسیکر ہوا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو سول لبرٹیز نہیں ہے، ہم جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم جا کے اپنی وائس سنا سکتے ہیں، ہم اپنا فری ووٹ کر سکتے ہیں، کوئی یہاں پہ روکتا نہیں ہے کس کو ووٹ کریں، جس کو مرضی تم کہو۔ وی وانٹ دیٹ سیم تھنگ، ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، ہم 100% پاکستان کے لیے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے وہی ہو۔ Unfortunately یہ ہو نہیں رہا، and the situation has gotten so bad کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ simply vote کرو، simply جا کے اپنی وائس سناؤ، that's the best way. اینڈ اسی طرح یہاں الیکشنز میں جب ہمارے یو ایس الیکشنز ہوئے ہیں، ہم نے دونوں سائڈوں کو اپنا ویو پوائنٹ کیا، دونوں سائڈوں سے باتیں کی، اینڈ دین وی میڈ اے ڈیسیژن۔ ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کیوں ووٹ کیا اس کے لیے یا کس کے لیے کیا، یہ ہماری پرسنل ڈیسیژن تھی
Pakistanis should have those civil liberties. They should have the freedom to assembly, freedom to speak, freedom of the press, freedom to vote, free and fair elections. किसी को ऐसे रोकना नहीं चाहिए. This is 2024, almost 2025. Freedoms are most important, and that's what PAC stands for. अच्छा, ये है कि अगर आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं वहां पे पाकिस्तान पैक के प्लेटफॉर्म से, तो जो रिसेंटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगाई हैं, इस पे कोई आपका कंसर्न है? I don't know, honestly, no full information. Background KI just came out. We never want any sanctions against Pakistan whatsoever. We want to help Pakistan improve its trade, improve its aid to Pakistan. हमने floods के लिए भी बहुत काम किया था through PAC and other organizations in the United States, and as well as vaccines के लिए. So everybody here wants what's best for Pakistan. Political stability brings economic stability. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर उज़मा रहमान साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पैक, हमारे साथ बात करी.